یہ وہ ہسٹری ہے جو مکے سے کربلا تک کی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ وہ رسول کی ہولی جرنی، اسپریچول جرنی مکے سے شروع ہوئی اور کربلا میں ختم ہوئی. کربلا کے بعد اب وہ اسلام آیا کہ جس کو مولا حسین نے اپنی قربانی کے ذریعے، سیکریفائس کے ذریعے اسلام کو نئی زندگی دی. اور آج جو دنیا میں کلمہ ہے، آج جو دنیا میں اسلام ہے، ملینز کی تعداد میں جو لوگ ہیں، وہ صرف امام حسین کا صدقہ ہے. کعبہ باقی ہے، حج ہو رہا ہے، طواف ہو رہا ہے، وہ صرف حسین ابن علی کا صدقہ ہے. ورنہ رسول نے بھی حج کیا، رسول نے بھی طواف کیا، رسول بھی عرفہ اور مینا اور مزدلفہ گئے، لیکن وہ سب ختم ہو جاتا. اگر کربلا نہیں ہوتی، مولا حسین زندگی اپنی اس طرح قربان نہیں کرتے، تو ہمیشہ کے لیے اسلام ٹوٹل ریز ہو جاتا. یہ صرف حسین کا صدقہ ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس پاتھ کے اوپر ہے، اس راستے کے اوپر ہے جو مولا حسین کا راستہ تھا. اسی لیے کسی امام کو آپ یہ نہیں کہتے، ویسے ہر امام وارث ہے، صرف امام حسین کو کہتے ہیں کہ السلام علیکم وارث آدم صفوۃ اللہ، نوح نبی اللہ، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ. آپ یہ گواہی دیتے ہیں زیارت وارثہ میں کہ مولا حسین آپ آدم سے لے کے خاتم تک ہر نبی کے وارث ہیں، کہ اگر کربلا نہیں ہوتی تو 1,24,000 جو نبی آئے تھے، اللہ کا جو مشن تھا وہ مشن ختم ہو جاتا. یہ صرف اور صرف مولا حسین کا صدقہ ہے، اور ہم اس معاملے میں شکر ادا کریں اللہ کا کہ ہم کو اس راستے پہ اللہ نے رکھا. ورنہ دنیا میں ایک ہم سے کہیں زیادہ لوگ ہیں نا، موجود ہیں، رہیں گے، چلے جائیں گے، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، اندھیروں میں چلے جائیں گے. لیکن اب ہماری ذمہ داری یا سارا اللہ اپنا سارے کے ساتھ، کہ اس کو آپ چھوٹا سا جملہ نہیں کریں. آج 9th مجلس ہو گئی، میں بھی آتا ہوں ہسٹری پہ، لیکن اس جملے کو کل کی مجلس کے بعد یہ نہیں کہ ہم نے اگنور کر دیں کہ ٹھیک ہے ہم زیارت تو پڑھتے ہیں، سبھی پڑھتے ہیں زیارت. ماشاءاللہ ایک بہت اچھی بات یہاں میں نے جعفریہ میں دیکھی کہ یہاں کا ہر لڑکا، ہر لڑکی، ہر گھر میں زیارت امام حسین ہوتی ہے. یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے، بہت بڑی بلیسنگ ہے. اتنی بڑی بلیسنگ ہے دوستو، آپ یقین کریں جو آپ ہم یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں، آپ لوگ اتنے ماشاءاللہ اتنے آرام کے ساتھ زندگی آپ لوگوں کی گزر رہی، اللہ آپ کو اس سے بہتر زندگی گزارنے کا موقع دے. لیکن یہ سب جو ہو رہا نا، یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے کہ ایک بلیسنگ ہے آپ کے اوپر، ایک رحمت ہے آپ کے اوپر. یاد رکھو جو بھی زیارت امام حسین پڑھے گا، جب بھی پڑھے گا، اس کو حسین کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے. لیکن یہ مت کرو کہ چھوڑ دو، اب پڑھ لیا بہت آ گیا، اب تو پیسہ، اب کیا ضرورت ہے حسین کو سلام کرنے کا، ہفتے میں ایک دن سلام کر لیا، سال میں ایک دن سلام کر لیا. یہ کبھی نہیں کرنا. دیکھیے ایک بات بولوں، جب نعمت دے اس وقت شکر کرو، جب پریشانیوں میں آ جائے تو وہ تو کوئی بھی کرتا ہے، ہر جگہ جاتے ہیں یار اب تو مدد کر لو. اور یہ ہوتا ہے کہ جب انسان پریشان ہو جاتا، یہ دروازے پہ جا رہا، وہ دروازے پہ جا رہا، اس کے پاس جا رہا، کوئی کچھ نہیں ملا تو اس سٹارز کو دیکھنا شروع کر دیا کہ یار یہ بولو کہ یہ کیا ہے، میرا سٹار کیا بولتا، ہاتھوں کو بتانا شروع کر دیا کہ میرے ہاتھوں کی لکیریں کیا بول رہی ہیں. ایک چیز یاد رکھو، یہ لائنز جو ہے نا، یہ لائنز تمہاری تقدیر نہیں بدلتے، تقدیر مولا علی بدلتے ہیں. یہ تقدیروں کو بدلنا مولا علی کر سکتے، آپ اور ہم نہیں کر سکتے. یہ مت کرو کہ صرف تقدیروں کے چکروں میں مت پڑو، امام کو راضی کرو، تمہاری تقدیر خود بخود بدل جائے گی. ڈو سم تھنگ ان یور لائف دین یو سی دا ریزلٹ. کرو بابا کچھ کرو. جب تک آپ کچھ کریں گے نہیں نا، آپ آفس میں بھی اگر بیٹھ کے کام بھی کرتے ہیں، آپ کا بزنس ہے، آپ اس امپلائی کو رکھتے ہیں کہ جو کوئی کام ہی نہیں کرتا. ایک دن کے بعد یہاں تو اور اسٹرکٹ ہے بھائی، یہاں تو بیٹھ کے فری تو کوئی بیٹھ ہی نہیں سکتے، ایک گھنٹے کا چکر ہے یہاں پہ، اتنا ایک منٹ کے لیے بندہ، اور اتنا ڈیڈیکیشن کے ساتھ امریکہ میں، یورپ میں کام کیا جاتا ہے. اور کرنا بھی چاہیے، اسلام بھی یہی بولتا کہ اگر آپ کو 8 گھنٹے کا وہ پیسے دے رہا تو آپ 8 گھنٹے پورا اس کو دینا ہے. یہ نہیں کہ 4 گھنٹے دے دو، 4 گھنٹے تھینک یو ویری مچ چلا لو کچھ بھی بول کے. یہ کبھی بھی نہیں کر، حرام ہے وہ نوکری حرام ہے. کہ آپ اگر اپنے امپلائر کو خوش نہیں کر رہے، امپلائر سے لے رہے آپ 8 گھنٹے کے پیسے اور 4 گھنٹے کام کر رہے، تو حرام ہے وہ. انہیں 4 گھنٹے آپ نے اپنے کام نہیں کیا اور فری پیسے لے رہے. انڈیا پاکستان میں چلتا ہے لیکن یہاں اسلام میں نہیں چلتا. تو یہاں تو اتنا عالم ہے، اتنا ڈیڈیکیشن ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ کسی آپ کے امپلائی کو آپ بولتے ہیں یار 7 گھنٹے کرو آج، اس کے آئی بروز نہیں کھڑے ہو جاتے، یار کیا 1 گھنٹا کم ہو گیا میرا. آپ 8 گھنٹے کی جگہ پہ اگر وہی آپ بندے کو بولے کہ یار 1 گھنٹا ایکسٹرا کرو، میں تم کو پیسے دوں گا، وہ تو خوشی سے کرے گا، سب چھوڑ دے گا، وہ کرے گا. یار ایکسٹرا پیسے مل رہے، 2 گھنٹے آپ ڈیلی اس کو ایکسٹرا جاب دو، وہ تو خوش ہوگا کہ 2 گھنٹے کے مجھے پیسے زیادہ مل رہے. اس لیے کہ یہ ایک ملک میں نے ایسا دیکھا ہے کہ جب میل باکس سے میل نکالتے ہیں تو سب کے موڈ آف رہتے. کیوں آف رہتے؟ اس لیے کہ میں نے دیکھا، میں نے پوچھا یار تمہارا میل اگر انڈیا پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں اگر لیٹرز آئے تو بندہ خوش ہوتا ہے، یار کوئی جاننے والے کا لیٹر ہوگا. یہاں میل آئے تو پریشانی. میں نے کہا کیوں اپسیٹ کیوں؟ دیکھا چیکس لکھنا پڑے گا. ایک عجیب ملک ہے یہ، میل باکس سے میل نکالتے ہوئے گھبراتے، پتہ نہیں کتنے آ گئے. یہ تو ہمارا حساب ہے. تو یہاں پہ اگر آپ جتنا زیادہ بندہ کام کرے، ڈیڈیکیشن جتنا دکھائے، اتنا فائدہ. خوش بھی ہوتا ہے امپلائر بھی خوش ہے، بندہ سب سے زیادہ بندہ خوش ہے، امپلائی خوش ہے کہ یار مجھے یہ ہمارا سیٹ بہت اچھا ہے کہ مجھے روز 2 گھنٹے ایکسٹرا کام دے رہا. تو پھر جھگڑا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے گھر میں بھی بیوی خوش ہے کہ زیادہ آئے گا تو فائدہ میرا ہی ہوگا، یہ بھی خرید سکتی، وہ بھی خرید سکتی. یہاں تو یہ حساب ہے، وہی آپ کم کر دو. یہی ڈیڈیکیشن اسلام میں بھی لاؤ. کاپس کا ڈر ہے، اللہ کا نہیں ہے. یا سار اللہ اپنا سارے. چیک کرو تم کو ڈر کس کا ہونا چاہیے سب سے پہلے. میں اس کے خلاف نہیں ہوں، ضرور کرو، لیکن چیک تو کرو کہ تمہاری زندگی کیسے گزاری. ہم جتنی آپ انصاف سے بولو، پلیز
ऑनेस्टली बोलना कि जितना इंसान प्लान करता है वो किस लाइफ के लिए प्लान करता है। एटलांटा में मैं क्या करूं, इस लाइफ में मैं क्या करूं, पूरी प्लानिंग हमको इस जिंदगी की है, हमको कोई हमारी प्लानिंग नहीं है। फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव, खबर की पहली रात दिन में सुनना, तो ये तो हमारा हिसाब है कि एक सेकंड के लिए इंसान फिक्र नहीं करता कि मुझे करना क्या। कुछ मत करो, उस स्पिरिचुअल जर्नी को देखोगे, तुम्हारे प्रॉफिट ने, हमारे रसूल ने इस इस्लाम को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने पेन्स उठाए, कितनी तकलीफें उठाई। जंग आसान बात नहीं है। पहली जो जंग हुई थी इस्लाम की वो रमजान में हुई थी, रोजे में हुई थी। वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था कि तुम रोजा है तो रोजा, जंग हो रही है तुम रोजा मत रखो, नहीं, पहला रमजान था वो, वाजिब रमजान। अरब की गर्मी, उस गर्मी में रमजान हो रहा था। इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट, और ये नहीं कि रसूल है तो उनको रोजा रखना नहीं है, रसूल भी वैसी रोजा रख रहा, मौला अली भी रोजे से, और इस्लाम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। कितनी मुश्किल से इस्लाम आया, हम उसको रियलाइज ही नहीं कर रहे। अगर इंसान रियलाइज करने लगे तो वह इस्लाम का फ्रेम को कभी क्रॉस नहीं करेगा, कभी क्रॉस नहीं करेगा। दूसरी जंग हुई, वो भी ऐसी हुई, बात यहां तक पहुंची थी कि ओहद सेकेंड वॉर खत्म हो गई। सेकेंड वॉर जब खत्म हुई, जनाब हमजा शहीद हो गए। अब ये जो अच्छा पूरे काफिर मर गए थे, अबू जहल मर गया था, वासिल जहन्नम हो गया था, अबू लहब, उतबा, वलीद, खालिद, सब खत्म हो गए थे। खाली वो एक मौजूद था, ज़ियारत आशूरा वाला, मैं नाम नहीं लिया, आप समझ गए, वो मौजूद था, बस वो लीडर बना हुआ था, यजीद का ग्रैंडफादर। वो अब उसको तो चैन ही नहीं मिल रहा था कि अब रसूल को कैसा दिल में बग्स बढ़ता गया। अब उसने कहा ये मक्के के काफिरों से नहीं चलेगा। मैं तेज तेज जाता इसलिए कि अभी बहुत टॉपिक बाकी है और मेरे पास एक मदी से कल की खाली। तो उसने कहा कि अब इससे फायदा नहीं है कि काफिर नहीं लड़ेंगे मक्के के, ये तो लड़ भी नहीं सकते, सब खत्म हो गए। तो इसने क्या किया, एक बहुत बड़े ईसाई जो उस वक्त का पहलवान था। अच्छा, अरब का दस्तूर क्या था कि उस जमाने में डॉक्टर्स, इंजीनियर सब थे। वो एक प्रोफेशन, मेडिकल एक प्रोफेशन था, इंजीनियरिंग का एक प्रोफेशन, आर्किटेक्ट का एक प्रोफेशन, ये सब प्रोफेशंस के साथ पहलवानी का भी एक प्रोफेशन था कि कौन कितना ताकतवर, उसका रेट लगता था। और रेट भी ऐसा लगता था कि एक आदमी कितने आदमी से लड़ सकता है, 200 आदमी के बराबर है, 500 के बराबर है, 1000 के बराबर। तो वो रेसलर आप जिसको बोलते वैसा बनता था, और वो ताकत करता था, अपने आप की बॉडी बिल्ड करता था, फिजिक बनाता था, भागता था, रनिंग करता था, सिगरेट नहीं पीता था, चाय नहीं पीता था, लेकिन मेहनत करता था। तो बहरहाल वो बहुत बड़ा एक पहलवान था जिसका नाम था अमर इब्ने अब्दवद। अमर इसका नाम था, ईसाई। अबू सुफियान ने उसको अप्रोच किया, वो ग्रुप को, और कहा कि मैं एक अच्छी खूबसूरत लड़की से तेरी शादी करेंगे, इतने ऊंट देंगे, इतना सोना देंगे, तू इस्लाम के खिलाफ जंग लड़के मोहम्मद को खत्म कर दो। अब वो पैसे के लालच में वो आ गया, वो अकेले आया, और इधर से मक्के के काफिर चले, ये चले मदीने के करीब पहुंच गए। आज आप मगर इंशाल्लाह अल्लाह मदीने के ज़ियारत नसीब हो, मदीना मुनव्वरा की इंशाल्लाह। मदीना मुनव्वरा से 4 किलोमीटर, नॉट इवन 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर से सबा मसाजिद जो जगह है, वही जो है जंग अहज़ाब की जगह है, जिसको कुरान ने सूरह अहज़ाब जिसका नाजिल हुआ। अच्छा, इस जंग का नाम 2 नाम है, उर्दू में खंदक कहते, फारसी में खंदक कहते, अरबी में अहज़ाब कहते। जंग अहज़ाब, थर्ड वॉर ऑफ इस्लाम, इस्लाम की थर्ड वॉर। यह जंग हुई है मदीने से 3.5 किलोमीटर पे। सबा मसाजिद आज भी जो उम्रे और हज पे गए, अल्लाह उनके कबूल करे और जल्द से जल्द हम सबको फिर कराए। तो वो अब तो वो सबा मसाजिद बिल्कुल खत्म हो गई। मैंने पूरे मस्जिदों में, वहां 7 मस्जिदें थी, 7। ये जो सबा मसाजिद है, पहले 7 मस्जिदें थी वहां पे। सबा मौला के नाम की थी, बीबी के नाम की थी, अल्लाह के रसूल के नाम की थी, जनाब सलमान फारसी के नाम की थी, मस्जिद फतह थी, और 2 नाम थे, मैं मिंबर से नहीं लेता, समझ गए। ये 7 मस्जिदें थी वहां पे, और छोटी छोटी मस्जिदें थी, और वहां पे हर मस्जिद में जाके 2-2 रकत नमाज पढ़ते थे। सबसे पहले इन लोगों ने शहजादी के नाम की जो मस्जिद थी, बीबी के नाम की, उस मस्जिद को बंद किया। मस्जिद वो आज भी मौजूद है वहां पे, मैं तो हर साल जाता हूं माशाल्लाह। तो वहां पे उन्होंने बैरिकेड लगा दिए, बीबी की मस्जिद तो सबसे पहले ये बंद हुई। उसके बाद अल्लाह के रसूल के नाम की, मौला के नाम की, और दूसरी जो 2 मस्जिदें थी उनको तोड़ दिया, रेस कर दिया। रेस करके अब एक बड़ी मस्जिद बना दी उन्होंने। और अब जो मस्जिदें बाकी हैं, फतह, मस्जिद फतह जहां पे फतह हुई थी, जाके 2 रकात नमाज पढ़ना, और मस्जिद सलमान फारसी, ये 2 मस्जिदें हैं। बीबी की मस्जिद बंद हो गई और एक बड़ी मस्जिद आ गई। अब जब आप लोग हज पे या उम्रे पे जाना, तो वो बड़ी मस्जिद में नहीं जाना, बल्कि मस्जिद में जाना फतह मस्जिद या सलमान फारसी या शहजादी के नाम की, बीबी फातिमा के नाम की जो मस्जिद है, वो तो बंद है। बहरहाल ये जो सबा मसाजिद है, यही वो जगह है कि जहां इस्लाम की थर्ड वॉर हुई थी, खंदक, सूरह अहज़ाब जहां नाजिल हुआ। अच्छा, मैं यहां रोक के एक बात और बोल दूं, बाद में बात निकल रही। सूरह अहज़ाब जो है, लड़की के रिश्ते के लिए बहुत अच्छा सूरा है कि अगर कोई चाहता है कि
کی لڑکی کے لیے اچھا رشتہ آئے, اچھا پروپوزل آئے, بہت, لیکن یہ نہیں کہ پیسے والا آئے, حسین آئے, خوبصورت آئے, یہ سب نہیں. اچھے رشتے کے لیے, شادی کے لیے لڑکا بھی پڑھ سکتا, لڑکی بھی پڑھ سکتی. سورہ احزاب اگر آپ 40 دن پڑھیں گے, 40 دن, اور یہ کہیں گے اللہ سے کہ تجھے اس سورہ کا واسطہ میری بیٹی کے لیے اچھا رشتہ کو بھیج دے, یا لڑکی بولے کہ مجھے ایک اچھا لڑکا ملے, یا لڑکا بولے کہ مجھے کوئی اچھی لڑکی ملے, شادی کے لیے سورہ احزاب بہت اچھا سورہ ہے جو اس سے بہترین رشتہ آتا. دوسری چیز سورہ احزاب میں یہ فائدہ ہے کہ رزق کے لیے بھی یہ سورہ بہت اچھا ہے, بیماریوں سے بچنے کے لیے بھی سورہ یہ اچھا ہے. اور چوتھی چیز یہ کہ سورہ احزاب پڑھنے والا یہ جنوں کے چکروں سے بھی بچ جاتا. جو ایک ذہن میں ایک بیٹھا ہوا ہے نا کہ یہ جن آ گیا, وہ جن آ گیا, بابا جن ون کوئی نہیں آتا. جن کے لیے آپ کو کئی چیزیں, زیارت عاشورہ پڑھو, زیارت عاشورہ پڑھو گے تو تم یہ اجنوں کے شر سے خود بخود محفوظ ہوگے. اور کوئی یہ نہیں سمجھے کہ اجنہ کا جنوں کا کوئی شر نہیں ہے, یہ مت سمجھو کہ جن نہیں ہے, آف کورس ہے. دعائے کمیل آپ ہر جمعرات کو یہاں پہ پڑھتے ہیں, ضرور پڑھے دعائے کمیل. دعائے کمیل کے لاسٹ ورڈز کیا ہے کہ مولا علی کہہ رہے, عابد بگرامی نہیں بول رہا, دعائے کمیل کے لاسٹ لائنز کیا ہے, اس میں مولا علی کہتے ہیں کہ مولا کہتے ہیں مولا علی کہتے ہیں کہ پروردگار تو ہم کو انسانوں کے اور جنوں کے شر سے محفوظ رکھ. دعائے کمیل میں بولتے کہ شر ہے ان کا, شر سمجھتے جو نقصان پہنچائیں گے, تکلیف دیں گے, پین دیں گے, پرابلم کریں گے, جن آف کورس کریں گے, اس لیے کہ دعائے کمیل میں, ورنہ مولا علی دعا نہیں مانگتے. مولا علی کریں گے اللہ انسانوں کے اور جنوں کے شر سے ہم کو محفوظ رکھ. دوسری چیز جن کا ایگزسٹ کرنا, جن کا رہنا یہ لازم ہے, اس لیے کہ ہم ہر مجلس کے بعد سلام کرتے اپنے امام زمانہ کو تو ہم یہ کہتے کہ السلام علیکہ یا امام انس والجن. امام مولا اے امام زمانہ آپ انسانوں کے بھی امام ہیں, جنوں کے بھی امام ہیں. تو جن ہے, جن ایگزسٹ کرتا, میری ٹاپک نہیں ہے, کبھی موقع ملا تو 5 پورا 5 جن پہ پڑھوں گا کہ جن ہے کیا, کیسا بنتا, کیا کرتا, اس وقت کیا کر رہا, اٹلانٹا میں کیا کر رہا, کیسے ہم کو نقصان پہنچاتا. وہ میری ٹاپک نہیں ہے, میں صرف سورہ احزاب کا بول رہا. سورہ احزاب اگر کوئی پڑھے تو وہ جنوں کے شر سے بھی محفوظ رکھتا, شادی کے لیے بہت اچھا ہے اور رزق کے لیے بھی بہت اچھا. اینی ہاؤ, تو یہ جو جنگ ہوئی, 3rd اسلام کی وار, یہ جنگ عمر ابن عبدود کو لے کے, یہ ابو سفیان اور مکے کے کافر لے کر آئے تھے. یہ اتنا بڑا پہلوان تھا, یہ اتنا بڑا ریسلر تھا. اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ 2000 آدمی 2000 سے یہ اکیلے لڑتا تھا. انہیں 2000 آدمی اگر ایک ساتھ حملہ کرے تو یہ اکیلے لڑتا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑتا کیسے تھا, 2000 سے اکیلے کیسے لڑے گا. عرب کا دستور یہ تھا کہ عرب میں لوگ ایک تیر چلانے والے ہوتے تھے, تیر, ایک نیزہ پھینکنے والے ہوتے تھے, ایک تلوار چلانے والے ہوتے تھے, ایک برچھی اتنی سی ہوتی وہ مارتے تھے. ہر آدمی کا ایک پروفیشن تھا. تیر انداز کا پروفیشن الگ تھا, تلوار کا الگ تھا, نیزے کا الگ تھا, برچھی کا الگ تھا. یہ کمال یہ ہے کہ یہ آدمی بڑا تیز لڑنے والا تھا. یہی چیز تو مولا علی کے بارے میں بھی ہے کہ مولا علی نے جناب عباس کو جو جنگ کا طریقہ بتایا تھا. آپ کو معلوم ہے جناب عباس کے بارے میں یہ ہے کہ جناب عباس جب جنگ لڑتے تھے تو اگر ان کے پاس صرف تلوار ہوتی, صرف تلوار, اکیلے تلوار سے وہ نیزے کا مقابلہ بھی کرتے تھے, تیروں کا مقابلہ بھی کرتے تھے اور بچیوں کا مقابلہ بھی کرتے تھے. ان کا انداز یہ تھا. مولا علی کے بارے میں بھی یہ ہے کہ مولا علی کبھی بھی جب میدان میں آتے تھے تو وہ زیرہ جو ہے لوہے کا پورا وہ ڈریس پہن کے نہیں آتے, سر پہ وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں آتے. مولا علی کے بارے میں یہ, اسی جنگ میں پوری جنگ نہیں پڑھ رہا, مولا علی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ہلکا سا کرتا پہنتے تھے مولا, اور کرتا پہن کر ہاتھ میں ذوالفقار ہوتی تھی, اور جب لڑتے تھے تو آپ کے چہرے پہ وہ جلال ہوتا تھا کہ اگر شیر کی بھی نگاہ پڑے تو وہ کانپنے لگے. تماوج خون سے یہ لالزار رخسارے ہوتے تھے, آنکھوں میں وہ شدت ہوتی تھی, وہ کرشمہ ہوتا تھا مولا کی آنکھوں میں, وہ نور ہوتا تھا کہ جب وہ دور سے دیکھتے تھے لوگ غش کھا کے گرتے تھے, اور جب حملہ آور ہوتے تھے تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے شیر کسی بھیڑیوں کے سامنے, بکریوں کے سامنے, جانوروں کے سامنے جا رہا. مولا کبھی بھی, مولا علی کا جنگ کا طریقہ یہ تھا کہ جب لوگ چاروں طرف سے حملہ کرتے تو علی ایسا سامنے نہیں جاتے. مولا جب جنگ کرتے اور لشکر پورا سامنے سے تیر چلانے والے, نیزے چلانے والے, تلوار چلانے والے جب حملہ کرتے تو علی ایسا آتے, ایسا آ کے ان کو پوروں کو گھیر کے ایک جگہ ایک نقطے پر لے کر آتے, نقطے پر لا کے پھر تلوار توڑ کے بیچ میں گھستے. مولا علی کا عجیب طریقہ, یہی طریقہ کربلا میں امام حسین نے بھی کیا تھا کہ چاروں طرف سے گھیر کے لایا تھا. اس لیے کہ جنگ میں ایک میسرا ہوتا, ایک خلب لشکر ہوتا, ان کو چاروں طرف سے گھیر کے لا کے جب پورے ایک نقطے پہ آتے تو اب بیچ میں توڑ کے گھستے. تو جنگ خندق میں بھی یہی ہوا تھا کہ عالم یہ تھا کہ یہ جب معلوم ہوا رسول اللہ تو 3 کلومیٹر کے اوپر ہے, اعلان ہوا کہ لشکر کافر کا آ گیا اور عمر ابن عبدود جیسا نامی پہلوان عرب کا آیا, تو اب رسول اللہ ڈرے نہیں, اب مولا علی کو لے کے اور پورے عرب کو لے کے, اپنے لشکر کو لے کے رسول اللہ یہ سبا مساجد کے پاس آ گئے, اور آ گئے ایک دن پہلے آ گئے. یہ پورا کافروں کا لشکر آیا. ابو سفیان کہہ رہا میرے ساتھ تو عمر ہے, اس لیے کہ اس زمانے میں لوگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا کہ لوگ بولتے تھے اچھا ان کے پارٹی میں کون ہے, اتنا بڑا پہلوان ہے, اتنا بڑا ریسلر ہے, ہم تو ختم ہو جائیں گے. وہ ایسے نام سے آتے تھے. مولا علی کا جو نام بڑھتا گیا اس کا ریزن یہی تھا. اب مولا علی کی ایج ہے 24 یا 25 ایئرس کی, مولا پہنچے, 2 جنگ اسلام جیت گیا, یہ 3rd وار ہے اسلام کی. مولا اور پورے مسلمان رسول کیمپ میں بیٹھے ہوئے, تو سلمان فارسی احد کی جنگ کے بعد مسلمان ہوئے. 2nd وار تک سلمان مسلمان نہیں تھے. سلمان جو اسلام کو ایکسپٹ کیا وہ 2nd وار کے بعد, احد کے بعد سلمان آئے. وہ واقعہ الگ ہے کہ سلمان اسلام کیسے قبول کرے, کبھی ہسٹری پڑھوں گا تو بتاؤں گا سلمان کی. تو اس کے بعد سلمان کی ایج ہے 200 ایئرس. جب یہ پہنچ گیا اس میدان میں تو سلمان نے کہا یا رسول اللہ ایسا کرتے کہ ہم اپنے کیمپ کے پاس, مسلمانوں کا جو کیمپ ہے اس کے بعد بہت بڑا ایک خندق کھینچتے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں نا خندق کو, خندق کھینچے بہت بڑا,
کہ اگر دشمن دور سے آئے بھی تو کیمپ کے پاس نہیں آئے، اس لیے کہ 10 فیٹ کی خندق ہے کہ دشمن حملہ نہیں کرے. رسول اور یہ سلمان نے کہا یہ ایران میں ہوتا، اس لیے کہ سلمان فارس کے تھے، ایران کے تھے. رسول نے کہا ٹھیک ہے بہت اچھا کیا. تو سب نے مل کے راتوں رات خندق کھینچ دی. خندق کھینچی. ابو سفیان نے کہا ہو یا تو خندق کھینچ گئی. عمر ابن عبد العزیز سب سے پہلے نکلا. ینگ آدمی ہے اور بڑا پہلوان ہے، تلوار ہے اس کے ہاتھ میں، نیزہ ہے، اور اوپر سے لے کے نیچے تک لوہے کا میٹل کا ڈریس پہنا ہوا ہے، پیروں تک باہر خالی منہ کھلا ہوا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، کان کھلے ہوئے، ہاتھ کھلے ہوئے. اتنا بڑا خندق کے دور آ کے ٹھہرا. اس کے بعد اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ دی. ایڑ دینا گھوڑے کو ایسا مارتے تھے، ایک سٹائل سے مارتے تھے، تو گھوڑا ایسا لیپ کرتا، ایسا جمپ کرتا تھا. ایسا گھوڑے نے جمپ کیا، پورا خندق کو ایسا کراس کیا، کراس کر کے رسول کے کیمپ کے پاس آ گیا. یہ کیمپ ہے یہاں گیا. امیجن کریں آپ، وہ کتنا بہادر تھا. اس کو معلوم ہے یہ پورا مسلمانوں کا لشکر ہے. پورا کیمپ میں ایسا لیپ کر کے ایسا آ کے پکارا کے رسول کا نام لے کے پکارتا ہے، کہتا ہے باہر آؤ، میں تم سے جنگ کرنا چاہتا ہوں، ختم کرنا چاہتا ہوں تم کو. نام لے کے 2 دفعہ بولا. جب پہلی مرتبہ بولا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کون اس کے مقابلے میں جائے گا. آپ خالی ایک تصور کرو، امیجن کرو، سب کیمپ میں بیٹھے، پورا مسلمان 2000 کا لشکر، اللہ کا رسول کھڑا ہوا، کھڑا ہو کے کہا کہ اس کے مقابلے میں کون جائے گا. تو روایت کا جملہ، ہسٹری آف اسلام، جتنے مسلمان تھے سر کو جھکا کے ایسا بیٹھے ہوئے، جیسے سروں کے اوپر برڈ بیٹھا ہوا ہے، پوپٹ بیٹھا ہوا ہے اوپر، ہلیں گے تو پوپٹ اڑ جائے گا. اور کوئی ایک آواز نہیں نکل رہی. جو آج بڑی بڑی باتیں کرتی نا مسلمان، یہ تھے وہ تھے، گئے کیوں نہیں؟ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، گئے کیوں نہیں بھائی؟ رسول نے کہا کون جانا چاہتا ہے؟ اب کون جائے؟ اچھا خاموش نہیں بیٹھنا، دشمنی دیکھو، منافقت دیکھو. میں نام کسی کا نہیں لے رہا، اور یو شوڈ انڈرسٹینڈ میں کدھر اشارہ کر رہا. ہسٹری آپ بھی جانتے. جب رسول نے ایک سرمن دیا، دے کے کہا کون جائے گا، تو ان مسلمانوں میں ایک بہت بڑا آدمی تھا. اس نے وہ سر دیکھیے ایسا ایسا بیٹھا ہوا ہے، بیٹھ کے اس کے بازو جتنے لوگ ہیں ان کو بول رہا یہ 2000 آدمی سے اکیلے لڑتا تھا، اس کے سامنے جائیں گے تو ہم مر جائیں گے، اس سے کون مقابلہ کرے گا. یہ کہہ کے ابھی الٹا رسول ادھر بول رہا ہے، یہ ادھر نیچے بول رہا. مورل کو ختم کر رہا تھا، اسلامک آرمی کے مورل کو ختم کر رہا. مولا کی ایج ہے 24 سال کی. کھڑے ہو گئے، کہا انا یا رسول اللہ، محبت پیار سے، انا یا رسول اللہ، کلی تم بیٹھ جاؤ. اب اس کے بعد یہ عمر نے کہا کہ کوئی نہیں آ رہا. اس نے پورا نیزہ لے کے رسول کے کیمپ میں مارا. امیجن کریں اس کے کریج دیکھو، اس کا کیمپ میں مارتا، مار کے بولتا باہر آؤ. اس وقت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. رسول کے چہرے پہلا موقع ہے کہ رسول نے کہا کہ کون ہے اس کتے کے مقابلے میں جائے. ڈاگ کہا، کتا کہا، کوئی نہیں اٹھا. سب سے میرا مولا اٹھا، کہا نا یا رسول اللہ. میں شارٹ کر رہا اس کو. رسول نے علی کو سینے سے لگا کے ایک جملہ کہا پروردگار، یہ پلیز غور سے سننا، پروردگار احد میں نے حمزہ کو کھو دیا، اب میرے پاس کوئی نہیں ہے سوائے علی کے. یو ہیو ٹو پروٹیکٹ ہم، کوئی نہیں ہے میرے پاس. پھر امامہ دیا، ذوالفقار دیا، اور دے کے ایک جملہ کہا کہ آج کلے کفر کلے ایمان کے مقابلے میں جا رہا. اب میرا مولا، میں جنگ پوری نہیں پڑھ رہا. مولا نکلے. اب یہ لوگ بولے یہ تو گئے، علی تو گئے. مولا مرحب کو، عمر کو لے کے باہر چلے گئے، خندق کے وہ سائڈ پہ پہاڑی تھی، وہاں ماؤنٹینس تھے چھوٹے، آج بھی ادھر چلے گئے اوپن میدان میں. اور پوری جنگ ہوئی، میں جنگ نہیں پڑھا. دور چلے گئے سب. رسول نے کہا کہ یا علی جاؤ اور اس کو فتح کر کے آنا. مولا گئے. جیسے ہی مولا جنگ لے کے گئے، پورا مسلمانوں کا لشکر ایسے ہی بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ کھڑے ہوئے تھے، بیٹھ گئے، علی کو خداحافظ بول کے. یہ لوگ یہ سمجھے کہ اب گئے، علی تو ختم ہو جائیں گے. سب کے سر جھکے ہوئے، سب کے سر جھکے ہوئے. رسول نے کہا کہ سنو مسلمانوں، کون آ کے مجھے جنگ کی نیوز دے گا کہ علی جیتے یا ہارے؟ اگر علی جیت گئے اور تم نے آ کے دے دی تو اس کے جنت کا ضامن میں ہو گیا. اب تو فری میں جنت مل رہی تھی نا. اب پورے بھاگے، جو سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. یہ شروع سے بھاگنے والوں میں ان کا ہی نام ہے، بھاگنے والے. اسی لیے ہمارے پاس بھاگنا نہیں ہے، ٹھہرنا ہے. پورے بھاگنے والے. آپ دیکھو اسلام میں جہاں جہاں بھاگنے کا موقع ملا ان کا ہی نام آیا. اور مولا علی کا یہ عالم تھا، کبھی بھاگنے والے کا پیچھا نہیں کرتے تھے.